اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب پر ہماری گفتگو اب نہایت ہی حساس مراحل کی طرف، نہایت ہی پیچیدہ مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور عرض ہوا مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 بنیادی شرائط سیر و سلوک سے متعلق اس رسالے میں بیان فرمائیں، اور در حقیقت مرحوم سید مہدی بحر العلوم سے انہوں نے استفادہ کیا، چونکہ ان کے دروس کی بنیاد مرحوم سید مہدی بحر العلوم کا رسالہ سیر و سلوک تھا۔ اور عرض ہوا پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے رسالہ سیر و سلوک کو اہمیت دیتے تھے، اور اسی رسالے پر اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ عرفان شیعی فقاہتی میں مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن نے اسی رسالے کو معیار قرار دیا، اور پھر آگے مفسر عظیم الشان کے شاگردوں نے بھی اسی رسالے کو اہمیت دی، اور اسی رسالے کو بنیاد قرار دے کر عرفان شیعی فقاہتی کی ترویج کی۔ مفسر عظیم الشان کے دروس پر مشتمل رسالہ لب اللباب، اور اس رسالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ 21ویں شرط کو بیان کریں گے کہ جو استاد اور شیخ سے متعلق ہے۔ ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں 20 شرائط اس رسالہ لب اللباب سے بیان کر چکے، یعنی سب سے پہلے عرض ہوا کہ انسان سالک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے ان عادات کو، ان رسومات کو جو تعارفات پر مشتمل ہیں، ان عادات و رسومات کو اپنی زندگی سے ختم کرے، چونکہ فضول ہیں۔ انسان سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ انسان سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لے، وفاداری کا مظاہرہ کرے، پائیدار اور ثابت قدم رہنے کا وہ ہمت کرے، مراقبہ کرے اپنی نیت کے اوپر، اور پھر اپنا محاسبہ کرے۔ یہ شرائط بیان ہوئیں، اور پھر اس کے بعد مسارعت کے بارے میں گفتگو ہوئی، محبت کے بارے میں گفتگو ہوئی، آداب کی رعایت کے بارے میں گفتگو ہوئی، نیت اور سمت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، کم کھانے سے متعلق گفتگو ہوئی، خلوت سے متعلق گفتگو ہوئی، مواخذے سے متعلق، سحر اور تہجد سے متعلق، ہمیشہ طہارت کا خیال رکھنے سے متعلق، تضرع اور بقا میں مبالغے سے متعلق، لذائذ سے اجتناب، اس کی اہمیت سے متعلق، اور کتمان سر سے متعلق۔ یہ وہ 20 موارد ہیں کہ جن موارد میں کوئی بھی انسان جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ قدم بڑھا سکتا ہے، ان چیزوں کو مطالعہ کر سکتا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کر سکتا ہے، اور ان پر عمل کر سکتا ہے۔ آج جس شرط کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ 21ویں شرط ہے کہ سیر و سلوک میں ایک انسان کے لیے، ایک سالک کے لیے استاد کا، شیخ طریقت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 25 بنیادی شرائط بیان کی ہیں، ان 25 بنیادی شرائط میں سے 21ویں شرط استاد کو بیان کیا ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص یہ سوال بیان کر سکتا ہے کہ کیوں پہلی شرط استاد نہیں؟ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے، استاد کے بغیر کوئی سیر و سلوک کا سفر طے نہیں کر سکتا،
تو پھر جب اتنی اہمیت استاد کو حاصل ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے بنیادی شرائط میں، لیکن مفسر عظیم الشان قرآن اس نظریے کے موافق نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ نہ تو مرحوم قاضی اس نظریے کے موافق تھے، نہ ہی مرحوم سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے موافق تھے۔ لہٰذا ان بزرگواران نے 21ویں شرط استاد کو بیان کیا ہے۔ پس سیر و سلوک کی پہلی بنیادی شرط استاد کا ہونا نہیں ہے۔ ایک انسان جو سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، جو خداوند متعال کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی سے بغیر استاد کے تعارفات و تکلفات کو ختم کر لے، پختہ عزم و ارادہ کر لے، باقاعدہ وہ میانہ روی سے کام لے، وفاداری کا مظاہرہ کرے، ثابت قدم رہے، مراقبہ اور محاسبہ کرے، اور ان شرائط کے ساتھ وہ اگر ان 20 شرائط کا خیال رکھتا ہے تو اسے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ پس یہ جو 20 بنیادی شرائط مفسر عظیم الشان نے اپنے اساتید سے یہاں نقل کی ہیں، ان 20 شرائط کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ کوئی بھی شخص جو سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھنا چاہتا ہے وہ ان 20 شرائط پر عمل کر کے کمال حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جو مفسر عظیم الشان 22، 23، 24 اور 25 شرائط بیان کریں گے، یہ وہ شرائط ہیں کہ جو استاد کے بغیر کوئی سالک اگر انہیں طے کرے تو وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان شرائط میں استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی یہ نفی نہیں کی جا رہی کہ پہلے والی جو 20 شرائط ہیں وہ استاد کے بغیر ہیں، نہیں، وہ بھی ایک سالک نے استاد سے ہی اخذ کی ہیں، یعنی دینی تعلیمات میں بیان ہوئی ہیں، دینی علماء، فقہاء، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ان عرفاء نے انہیں نقل کیا ہے، جسے تفصیلاً میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ پس وہ شرائط بھی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں اور سیر و سلوک اسلامی کا حصہ ہیں، لیکن ان میں باقاعدہ استاد کا اس طرح سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان ان پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اب یہاں 20ویں 21ویں شرط کے بعد جو شرائط بیان کی جائیں گی ان میں استاد کا ہونا ضروری ہے، جن میں پہلی شرط ورد سے متعلق ہے۔ لہٰذا 21ویں شرط مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن استاد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ استاد کا ہونا سیر و سلوک میں بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ آپ کی خدمت میں یوں بیان کروں کہ ہر زمانے میں اولیاء الہی موجود رہتے ہیں، ایک سے زائد ان کی تعداد ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں صرف ایک اللہ کا ولی نہیں ہے، متعدد افراد ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، سیر و سلوک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تہذیب نفس کرتے ہیں، اپنے باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں اور بلند مقامات تک پہنچ کے وہ آگے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ لیکن ان سب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور امام قطب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا امام کے بغیر سیر و سلوک نامکمل ہے۔ امام ولایت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ امام وہ شخصیت ہیں کہ جو محافظ شریعت بھی ہیں اور محافظ طریقت بھی ہیں، جو مبین شریعت ہیں اور مبین طریقت ہیں۔ وہ ہستی ہے امام جو تمام عوالم کی جزئیات اور کلیات پر تسلط رکھتا ہے۔ امام ہر دور میں صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے، ایک سے زائد افراد امام نہیں ہوتے، اور اس دنیا میں جتنے بھی اولیاء موجود ہیں وہ سب کے سب امام کی ولایت کے پرچم تلے موجود ہوتے ہیں، اور یہ تمام اولیاء اسی امام کی تبعیت میں سالکان طریقت کی دستگیری کرتے ہیں۔ پس یہ اولیاء مستقل طور پر سیر و سلوک میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں یہ امام کے مقتدی اور پیروکار ہوتے ہیں، اور امام کی اقتداء میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، دستگیری کرتے ہیں اور انہیں اس راہ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ پس سالک کا
ہر دور میں ایک استاد خاص سے رابطہ ہونا، استاد خاص سے اس کی رفاقت کا ہونا، اس کی پیروی کا ہونا، یعنی استاد خاص کی وہ پیروی کرے، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور وہ استاد خاص حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہستی ہیں آج کے زمانے میں۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال سے نفحات رحمانیہ کو دریافت کرنا اور ان نفحات رحمانیہ کو آگے منتقل کرنا سالکان الی الطریق، یہ امام خاص کی ذمہ داری ہے اور استاد خاص کی ذمہ داری ہے اور امام وقت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی ولی ادھورا ہے، اور کوئی بھی ولی ان نفحات رحمانیہ کی طرف ڈائریکٹ اور مستقل طور پر کسی کی دستگیری نہیں کر سکتا، کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ بس اسے امام کی ضرورت ہے، اور امام ہی کی رہنمائی میں وہ سالکان طریقت کی تربیت کرتا ہے۔ پس اولیاء جو استادی کے مقام پر پہنچے ہیں وہ در حقیقت خود استاد خاص کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور استاد خاص کے اذن سے، استاد خاص کی رہنمائی سے اور استاد خاص کی اقتداء میں وہ سالکان طریقت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انہیں شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں طریقت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پس اگر کوئی سالک کسی بھی دور میں استاد خاص کے بغیر کسی مقام تک پہنچا ہے، اور اس کے وجود میں استاد خاص سے کوئی عناد، کوئی دشمنی، کوئی بغض موجود نہیں ہے، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ حقیقت میں یہ شخص مستبصر ہو چکا ہے، حقیقت میں یہ شخص استاد خاص کے دامن سے متمسک ہے، استاد خاص سے رہنمائی لیتا ہے، لیکن علی الظاہر معاشرے میں تقیہ کی حالت میں موجود ہے، توریہ کی حالت میں موجود ہے، لوگوں سے اپنے عقائد، اپنے نظریات کو چھپاتا ہے۔ حقیقت میں یہ امام خاص اور امام کے دسترخوان کا شاگرد ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیر و سلوک کے کسی بلند مقام پر پہنچا ہے اور وہ استاد خاص سے عناد رکھتا ہے، یعنی امام وقت سے دشمنی رکھتا ہے، امام وقت کے پرچم تلے جمع ہونا اپنے لیے کسر شانی سمجھتا ہے، تو آپ یہاں یقین کر لیں کہ یہ شخص سیر و سلوک کی وادی میں اس کی ترقی، اس کی پیش رفت توقف کا شکار ہو چکی ہے، اور یہ کبھی خداوند متعال کی طرف نہ تو خود کمال حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے سالک کی تربیت کر کے اسے کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسے اس امام وقت سے عناد ہے کہ جس کے طفیل نفحات رحمانیہ اس ارض میں، اس زمین میں، اس عالم امکان میں اترتے ہیں۔ لہٰذا اس نے اس امام خاص سے عناد کیا اور اپنے راستے کو منقطع کر دیا، لہٰذا یہ کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں مقام فنا پر پہنچ چکا ہوں، میں حضرت احدیت کی بارگاہ میں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ سب کے سب دعوے ہیں، حقیقت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم لوٹتے ہیں مفسر عظیم الشان کی اس عبارت کی طرف جسے وہ اس رسالہ لب اللباب میں 21ویں شرط کے تحت بیان کریں ہیں۔ فرماتے ہیں 21 شیخ و استاد، یعنی 21ویں بنیادی شرط سیر و سلوک کی راہ میں شیخ کا ہونا اور استاد کا ہونا ہے۔ وآن بر دو قسم است، استاد کی دو قسمیں ہیں، استاد عام اور استاد خاص۔ استاد عام کسے کہتے ہیں؟ استاد عام وہ ہستی ہے جسے اللہ کی جانب سے انتخاب نہیں کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی قواعد عقلی اور قواعد دینی کے تحت ہم لوگ اس استاد عام سے رجوع کرتے ہیں، اور استاد عام سے رجوع کر کے ہم اس سے دین کو اخذ کرتے ہیں، شریعت اور طریقت کو اخذ کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے لیے دلائل ہمارے پاس عقلی بھی ہیں اور دلائل ہمارے پاس نقلی بھی ہیں، لیکن اس استاد خاص کو اللہ نے کسی کی دستگیری کے لیے انتخاب نہیں کر رکھا۔ اگر آپ فقہ کے باب میں دیکھیں، شریعت کے باب میں دیکھیں، تو یہ استاد عام جو ہیں یہ فقہا ہیں،
اور اگر آپ طریقت کے میدان میں دیکھیں تو یہ استاد عام جو ہیں یہ اولیاء الہی ہیں۔ اب دوسری جو فیلڈ ہے اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے استاد خاص سے متعلق۔ استاد خاص وہ ہستی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی دستگیری کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اور وہ نبی کی صورت میں ہے، اور نبی کے بعد نبی کے جانشین اور نبی کے وصی کی صورت میں ہے، جو ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اور پھر قطب عالم امکان حضرت بقیت اللہ، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آج کے دور میں استاد خاص کا مقام رکھتے ہیں۔ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں استاد عام آنست، استاد عام کون ہے؟ وہ ہے کہ بخصوص مأمور بہدایت نہ باشد، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی دستگیری کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ پس ہم لوگ جو اس استاد عام کی طرف رجوع کرتے ہیں، ورجوع بَو، یعنی اس استاد عام کی طرف ہمارا رجوع کرنا از باب الرجوع بأہل خبرہ است، یعنی عقل کہتی ہے کہ انسان کو اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو ہر فیلڈ میں اس فیلڈ سے متعلق ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وتحت عموم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 42 کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، کہ اہل ذکر سے، اہل خبرہ سے، اہل دانش سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر آپ نہیں جانتے، یہ شرط ہے، اگر آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ جانتے ہو تو آپ مستثنیٰ ہو، آپ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے کے پابند نہیں ہو۔ کیوں؟ چونکہ آپ خود مجتہد ہو، آپ نے خود جد و جہد کی ہے، اسلامی منابع میں قرآن و سنت اور احکام الہی کو اچھی طرح سے استخراج کیا ہے، استنباط کیا ہے، اجتہاد کیا ہے۔ اب آپ خود مجتہد ہیں، آپ پر تقلید کرنا حرام ہے، آپ جانتے ہیں۔ پس اگر آپ نہیں جانتے، آپ نے استنباط نہیں کیا، آپ نے اجتہاد نہیں کیا، آپ کی معلومات کے دائرے میں کمی پائی جاتی ہے، تو فاسألوا اہل الذکر، ان لوگوں سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں، ان لوگوں سے سوال کرو جو اہل خبرہ ہیں۔ یہ آیت بطور اتم اس کا مصداق حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک قاعدہ کلیہ، ایک قانون کلی بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ انسان جس چیز میں مہارت نہیں رکھتا، جس چیز کے بارے میں آگاہی اور معلومات نہیں رکھتا، اس چیز کے بارے میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان افراد کی طرف رجوع کرے کہ جو معلومات رکھتے ہیں، جو اہل خبرہ ہیں، جن کی معلومات کا دائرہ وسیع ہے۔ پس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ قاعدہ عقلیہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس قاعدہ عقلیہ سے آ کر عناد اور دشمنی رکھتا ہے، وہ در حقیقت حماقت میں مبتلا ہے، وہ در حقیقت ایسی جہالت میں مبتلا ہے جسے جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ پس یہاں مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں کہ اس عمومی قاعدے اور قانون کے تحت ہم استاد عام کی طرف رجوع کریں گے۔ ولزوم رجوع بے استاد عام فقط در ابتداء سیر و سلوک است، یعنی انسان نے اگر استاد عام کی طرف رجوع کرنا ہے تو سیر و سلوک کے ابتدائی سفر میں اس سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ استاد عام کی طرف رجوع کرے، کہ جو اہل خبرہ سے تعلق رکھتا ہے اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو وہ قواعد عمومی سیر و سلوک اور بنیادی شرائط اس کے سامنے بیان کرے گا، جیسے مفسر عظیم الشان نے اب تک ہمارے سامنے 20 شرائط کو بیان کر دیا۔ پس مفسر عظیم الشان سید علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی، یہ سب ہمارے لیے استاد عام کا درجہ رکھتے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے لیے سیر و سلوک کی
25 بنیادی شرائط میں سے 20 بنیادی شرائط کو بیان کر دیا، اور اب آ کر ہمیں استاد خاص کے بارے میں آگاہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں لزوم رجوع بے استاد عام فقط در ابتدائی سیر و سلوک است، یعنی سیر و سلوک کے یہ ابتدائی سفر میں ان 20 بنیادی شرائط میں استاد عام کی طرف رجوع کریں کہ جو آپ کو وہ معلومات دے جن معلومات کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ وقتی کے سالک مشرف بے مشاہدات و تجلیات صفاتی و ذاتی شد دیگر ہمراہی او لازم نیست، لیکن جب سالک ترقی کر گیا، بلند مقام پر پہنچ گیا، ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں وہ حق متعال کی صفاتی اور ذاتی تجلیات کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، تو اب اس سالک کو استاد عام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے استاد خاص کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کو کبھی ترک نہ کرے۔ یہاں دامن تھامنے کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ یہ جائے امام کو تلاش کرے اور امام کی جو پیراہن مبارک ہے اس کو پکڑ لے، ایسا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ باطنی طور پر اپنا رابطہ امام سے مستحکم کرے اور باطنی طور پر امام علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن مبارک کو تھام لے، یعنی دائماً امام سے رابطے میں ہو۔ پس یہاں جو مشاہدات تجلیات صفاتیہ و ذاتیہ بیان کیا گیا، یہ در حقیقت اشارہ اسی مطلب کی طرف ہے کہ جب استاد عام نے سالک کو استاد خاص کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا اور اس نے استاد خاص کو مشاہدہ کر لیا جو تجلیات صفاتیہ و ذاتیہ رحمانیہ کا مصداق ہے، تو اس صورت میں اب سالک کو اس دروازے سے کہیں عدول نہیں کرنا، سالک نے استاد خاص سے متمسک ہونا ہے۔ اب دوسری قسم استاد کی یہاں آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں وَأَمَّا استاد خاص۔ ابھی تک تو استاد عام کو بیان کیا، لیکن اب استاد خاص کو بیان کر رہے ہیں۔ استاد خاص آن است کے بے خصوص منصوص بے ارشاد و ہدایت است۔ استاد خاص وہ ہے کہ جو بطور مخصوص خداوند متعال کی جانب سے لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی کے لیے مخصوص ہے، متعین ہے۔ اور وہ استاد خاص کون ہے؟ وآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلفائے خاصہ حقہ او ہستند، اور اس کے خاص جانشین، ان کے خاص خلفاء کہ جو خداوند متعال کی جانب سے اس منصب جانشینی، منصب خلافت اور منصب امامت کے لیے متعین ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ پیغام کیا ہے؟ یہی استاد خاص اور جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کا پیغام ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر آپ نے اس استاد خاص کا تعارف نہ کروایا تو رسالت ادھوری ہے، آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جب رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا تو گویا کہ اب تک جو آپ کام کر چکے ہیں وہ سب کا سب ہدر ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ لہٰذا اس استاد خاص کا تعارف کروانا نہایت ضروری ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے آغاز سے اختتام تک متعدد مواقع اور مراحل میں استاد خاص کا تعارف کروایا، یعنی اپنے جانشینوں کا تعارف کروایا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، یہ معلوم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے استاد خاص سے کیسا رابطہ برقرار کرنا ہے تاکہ اس سلوکی سفر میں ہم کمال تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں مفسر عظیم الشان اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ استاد خاص در حقیقت تشریعاً و تقویناً پروردگار کی تائید اسے حاصل ہوتی ہے،
لہٰذا استاد خاص سے ایک سالک کا رابطہ بعد تشریعی میں بھی ہونا چاہیے اور بعد تقوینی میں بھی ہونا چاہیے۔ اب یہاں یقیناً آپ سوال کریں گے کہ امام وقت، امام زمان سے ہمارا رابطہ بعد تشریعی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان استاد سے رابطہ کرے، اور یہاں استاد سے مراد امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے، اور وہ تمام شرعی احکام جو باید اور ناباید کے طور پر بیان ہوتے ہیں کہ ایک سالک کو کیا کرنا چاہیے اور ایک سالک کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے تو ایک سالک کو کیسے نماز پڑھنی ہے، کن احکام کی رعایت کرنی ہے، وضو کرنا ہے تو وضو کیسے کرنا ہے، وضو میں کون سی چیزیں مبطلات وضو ہیں اور کون سی چیزیں مستحبات وضو ہیں، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے ان عبادات کو انجام دینا ہے، کس طرح سے حج کرنا ہے، کس طرح سے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تمام وہ احکام ہیں جو ہم نے امام وقت سے حاصل کرنا ہے۔ لیکن ہم ایک ایسے برہے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو پردہ غیبت کا ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت کبریٰ میں تشریف رکھتے ہیں، ہمارا ڈائریکٹ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ نہیں ہے۔ تو اب اس مرحلے میں ہم ان فقہا کی طرف رجوع کریں گے کہ جو اس بعد تشریعی میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر اجتہاد کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ وہ ان احکام کو استنباط کر کے ہمارے تک منتقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم بطور معمول یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا کام صرف اور صرف تشریعی احکام منتقل کرنا ہے، ہم تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا ہم تقلید کی مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ صرف امام ہی سے ہم نے اخذ کرنا ہے اور امام کے علاوہ ہم کسی سے اخذ نہیں کر سکتے، جبکہ وہ دلائل جو دلائل قطعیہ عقلیہ شرعیہ بیان ہو چکے کہ انسان اہل ذکر سے سوال کرے اگر وہ نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو پھر اس کے لیے سوال کی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی معلومات پر عمل کرے، چونکہ وہ خود مجتہد ہے، اس نے اپنی معلومات اس عصر غیبت کبریٰ میں اجتہاد کے ذریعے سے حاصل کر لی ہیں، اس کے اوپر تقلید کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں جانتا تو اسے ایک ایسے شخص سے سوال کرنا ہے کہ جس نے عصر غیبت کبریٰ میں اجتہاد کیا اور ان تمام شرائط پر یہ احاطہ رکھتا ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بیان ہوئیں کہ یہ اعلم ہے، اورا ہے، اتقیٰ ہے، پرہیزگار ہے، اپنے نفس کی جو ہے وہ خاص خیال رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، عادل ہے، اس شخص کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے شرعی احکام کو دریافت کیا جائے۔ پس بعد تشریعی میں ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسلک اور اس مشرب کی اقتداء کرے جس مسلک اور مشرب کا امام جو ہے وہ جس پر عمل کرتا ہے۔ پس حقیقت میں ایک سالک کو امام کی شریعت کا پابند ہونا چاہیے، یہ ہے اس کا بعد تشریعی میں امام سے رابطہ برقرار کرنا۔ پس اگر امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا آخری جانشین ہے اور وہ فقہ جعفریہ کے مطابق عمل کرنے والا ہے تو کوئی بھی سالک فقہ جعفریہ کو ترک کر کے کسی دوسری فقہ پر اگر عمل کرے تو اس کا امام سے تشریعی رابطہ منقطع ہو جائے گا اور وہ اس رابطے سے محروم ہوگا، لہٰذا اس کا امام سے رابطہ برقرار نہیں ہے، وہ امام کی شریعت پر عمل نہیں کر رہا، اسے یا اجتہاداً امام کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا تقلیداً امام کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا خود امام سے دریافت کرنا ہے۔ امام سے عصر غیبت کبریٰ میں دریافت کرنا ممکن نہیں، لہٰذا دو راستے اس کے پاس ہیں، یا وہ اہل ذکر سے سوال کرے یا وہ خود اہل ذکر میں سے ہو جائے، یعنی خود مجتہد ہو یا مجتہد کی تقلید کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعد تقوینی میں امام سے کیسے رابطہ برقرار ہو؟ تو یہاں
مفسر عظیم الشان یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعد تکوینی میں سالک کا امام سے رابطہ قلبی رابطہ ہونا چاہیے، یعنی سالک خداوند متعال کی بارگاہ میں امام کے طفیل پہنچ سکتا ہے، اور امام کے بغیر سالک ہرگز پروردگار کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تقویناً خود کو ہر وقت امام کے حضور میں جانے، یعنی وہ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہو کہ امام حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ ہم مرحوم آیت اللہ بہجت سے اس بات کو پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ ایک شیعہ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام حاضر بھی ہے اور اس کے اعمال، اس کی گفتار، اس کی رفتار ان پر ناظر بھی ہے۔ لہٰذا امام ہمارے اعمال پر نظارت رکھتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمیشہ خود کو امام کی بارگاہ میں جانے، ہمیشہ خود کو امام کے محضر میں تصور کرے اور یقین رکھے کہ امام وقت اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ جب وہ عبادات کرے، دعا کرے، تو اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے افعال خیر میں امام کو سب سے پہلے قرار دے اور امام کے لیے سب سے پہلے دعا کرے، چونکہ یہ وہ ہستی ہیں جو واسطہ فیض حیات سالک ہیں، جو واسطہ کمال سالک ہیں۔ یعنی اگر خداوند متعال سے حیات سالک تک پہنچ رہی ہے تو امام کے طفیل پہنچ رہی ہے، اور اگر سالک نے کمالات کے مراحل کو طے کرنا ہے تو امام کے طفیل طے کرنا ہے۔ پس سالک ہمیشہ امام کے باطن سے رابطے میں رہے، اگرچہ اس عصر غیبت کبریٰ میں سالک کا امام کے بدن مبارک سے رابطہ نہیں ہے، لیکن امام کی حقیقت مبارکہ سے سالک ہمیشہ رابطے میں رہے۔ اور حقیقت استاد خاص یہی باطن امام ہے کہ جس کے طفیل اس عالم امکان کا نظام چل رہا ہے۔ لہٰذا سالک اس باطن کو اہمیت دے۔ یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سالک امام کے بدن مبارک کو اہمیت نہ دے، نہیں، بدن مبارک امام بھی اہمیت رکھتا ہے، ممتاز ہے۔ ایک انسان عادی کے بدن سے امام کا بدن امتیاز رکھتا ہے، ممتاز ہے، لیکن امام اس عالم امکان کے نظام کو بدن کے طفیل نہیں چلا رہے بلکہ حقیقت امامت کے طفیل چلا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک سالک کا امام سے ہر وقت رابطہ تکوینی ہونا چاہیے۔ آیت اللہ تہرانی کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ وسالک را در هیچ حالی از احوال از مرافقت و ہمراہی استاد خاص گریزی نیست، یعنی سالک اس بات پر پختہ اعتقاد رکھے کہ کسی بھی حالت میں وہ امام کے محضر سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی حالت، کوئی بھی چیز اس کو امام کی رفاقت سے، امام کی دوستی سے اسے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ وہ ہر حالت میں امام کے محضر میں ہے، گرچہ بے وطن مقصود رسید باشد، یعنی سالک نے اس سیر و سلوک کے سفر میں کمال کی منازل کو طے کر لیا ہے، درجہ کمال تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس کمال تک پہنچنے کے بعد بھی وہ امام کا محتاج ہے، اور امام سے اس کا رابطہ اسی طرح سے برقرار رہنا چاہیے۔ البتہ مراد ہمان مرافقت باطنی امام است، یعنی یہاں بھی مراد وہی ہے کہ امام سے اس کی باطنی رفاقت ہونی چاہیے، باطنی دوستی ہونی چاہیے، باطنی رابطہ اور تکوینی رابطہ ہونا چاہیے ایک سالک کا امام علیہ الصلاۃ والسلام سے، نہ فقط ہمراہی و مصاحبت در مقام ظاہر، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ سالک کہے کہ میں مقام ظاہر میں امام کے بدن اطہر کے ساتھ میرا ہمیشہ رابطہ ہونا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ اس کا ہمیشہ رابطہ باطنی ہونا چاہیے۔
وہ باطناً امام کو حاضر بھی سمجھے، ناظر بھی سمجھے اپنے اعمال پر، اپنی رفتار پر اور اپنی گفتار پر۔ چون واقعیت و حقیقت امام ہمان مقام نورانیت او است، یعنی امام کی حقیقت کیا ہے؟ امام کی حقیقت اس کا جسم ہے؟ نہیں، امام کی حقیقت اس کا جسم نہیں ہے، اگرچہ یہ جسم نورانی ہے، اگرچہ یہ جسم طہارت رکھتا ہے، پاکیزگی رکھتا ہے، بلندی مقام و مرتبہ رکھتا ہے، لیکن حقیقت امام جو ہے وہ اس کا باطن ہے، اور اس سالک نے امام کے باطن سے دائماً اپنا رابطہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ پس فرما رہے ہیں چون واقعیت و حقیقت امام ہمان مقام نورانیت اوست، یعنی امام کی حقیقت اور امام کا مقام جو ہے اس کی حقیقت امام کا باطن ہے کہ سلطان بر جہان و جہانیان دارد، کہ اس امام کو سلطہ حاصل ہے، تسلط حاصل ہے اس عالم امکان پر بھی اور اس عالم امکان میں موجود تمام موجودات پر امام کو سلطہ حاصل ہے، تسلط حاصل ہے۔ وَأَمَّا بدن عنصری او، یعنی امام کا یہ جو ظاہری بدن مبارک ہے، گرچہ آن نیز از سائر بدنہا یا سائر بدنہا امتیاز دارد، یعنی امام کا یہ بدن مبارک بھی عام انسانوں کے بدن سے امتیاز رکھتا ہے، چونکہ اس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ یہ بدن ایک خاص بدن ہے، خاص نورانیت رکھتا ہے، عام انسان اس بدن کی قداست اور طہارت کو چھو بھی نہیں سکتے، لیکن انسان کا رابطہ امام کے باطن سے ہونا چاہیے، لیکن آن منشاء اثر و متصرف در امور کائنات نیست۔ آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں، اپنے استاد سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ امام کا بدن مبارک جو قداست، نورانیت اور طہارت رکھتا ہے، یہ بدن مبارک اس کائنات پر منشاء اثر نہیں ہے، اس کائنات میں تصرف نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کائنات میں وہ چیز جو اثر انداز ہے وہ امام کی حقیقت ہے۔ اب کس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں امام باقر کی اس حدیث کی طرف کہ جس میں امام باقر آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو ان الامام رفع فی الارض ساعتاً، اگر ایک امام کو ایک لمحے کے لیے اس زمین سے اٹھا لیا جائے، لماجت باہلہا کما یموج البحر باہلہ، تو یہ زمین ایسے اپنے اہل کے لیے متلاطم ہو جائے گی جیسے ایک سمندر اپنے اندر موجودات کے لیے متلاطم ہو جاتا ہے، یعنی اس زمین کو قرار نہیں ہوگا، ہمیشہ اس زمین کے اندر ہر وقت جو ہے وہ طغیانی رہے گی، زلزلے رہیں گے اور یہ زمین نابودی کی طرف بڑھتی جائے گی اگر ایک لمحے کے لیے امام کو اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا بدن امام کی بات ہو رہی ہے؟ تو بدن امام تو اس وقت اس عالم ارض میں قابل مشاہدہ نہیں ہے، غیبت کبریٰ میں ہے، پس یہاں بدن امام مراد نہیں بلکہ حقیقت امام ہے، کہ اگر حقیقت امام کو اس عالم سے ایک لمحے کے لیے بھی خارج کر لیا جائے تو چونکہ امام قطب عالم امکان ہے، وہ محور ہے کہ جس کے اوپر یہ عالم امکان استوار ہے، دائر ہے، امام کے اس قطب کی حیثیت سے اس کو ختم کرنے کے نتیجے میں یہ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا امام صادق فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا اس زمین پر اور اس عالم امکان میں موجود نہ ہو تو یہ عالم امکان اپنے اہل کو اپنے اندر نگل لے گا، نابود کر دے گا، درہم برہم ہو جائے گا اس کا نظام۔ یا ایک اور جگہ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر زمین امام کے بغیر باقی رہے، یعنی امام کی حقیقت کو اور اس قطب ہونے کی حیثیت کو اس زمین سے چھین لیا جائے، لساخت، تو یہ زمین نابود ہو جائے گی۔ لہٰذا امام کی حقیقت یہ ہے کہ بیمنہ روز قلورہ، اس امام کی حقیقت کے ذریعے سے عالم امکان میں رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ،
اور امام کے وجود بابرکت کے طفیل ہی یہ زمین و آسمان برقرار ہیں اور دائر ہیں۔ یہ وہ مطالب نورانیہ ہیں جنہیں دعائے عدیلہ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعائے عدیلہ کو بار بار تکرار کرے اور در حقیقت اپنے ان نورانی اعتقادات کو وہ خداوند متعال کے سپرد کر رہا ہے اور خداوند متعال سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، جب میرا وقت آخر آئے تو یہ اعتقادات مجھے واپس پلٹا دینا، تاکہ اس وقت میں اس دنیا سے گمراہی کی حالت میں نہ جاؤں۔ لہٰذا وہ شخص جو محتضر ہے، جس کا انتقال ہونے والا ہے، تاکید کی جاتی ہے کہ اس کے پاس بھی دعائے عدیلہ کی قرأت کی جائے۔ یہ معصور نہیں ہے، یہ فقہا کے کلمات پر مشتمل دعا ہے جسے فقہا نے اعتقادات شیعہ کے عنوان سے بیان کیا۔ البتہ یہ محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ لہٰذا امام کا زمین کے اوپر ہونا، روئے زمین میں ہونا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہاں مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں وَبَرائے توضیح ان نقطے متذکر می گردد کے، یعنی اس بات کی وضاحت کے لیے کہ امام قطب عالم امکان ہیں۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سالک کا امام کے باطن سے رابطہ ہمیشہ تقویناً اور تشریعاً برقرار رہنا چاہیے، اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں آنچہ در عالم خلقت تحقق می یابد منشأ آن صفات و اسماء الہیہ است۔ مرحوم علامہ فرما رہے ہیں کہ اس عالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی متحقق ہو رہا ہے، اس کے تحقق کا منشا جو ہے وہ صفات اور اسماء الہیہ ہیں، یعنی خداوند متعال کے صفات و اسماء کی بدولت اس عالم کا نظام برقرار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفات و اسماء کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ حقیقت امام ہمان صفات و اسماء است، یعنی امام کی حقیقت یہی صفات و اسماء ہیں۔ پس خداوند متعال کی جتنی صفات ہیں، خداوند متعال کے جتنے اسماء ہیں، وہ اسماء اور وہ صفات حقیقت میں امام علیہ السلام کی ذات ہیں، یعنی اس کو تجسم دیا جائے، اس کو ایک جگہ اگر مجتمع کیا جائے تو امام علیہ السلام کا وجود بابرکت ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے مخاطب کرو۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَاللَّهِ نَحْنُ هِيَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی قسم وہ اسماء و صفات اللہ کی کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا یہ عالم امکان کا نظام چل رہا ہے، اللہ کی قسم وہ اسماء ہم ہیں، وہ صفات ہم ہیں۔ بنابراین اصل فرمودین، پس اسی اصل کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ چرخ عالم ہستی و افلاک و ہمیں کائنات بے دست ما حرکت می کند، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام سے اس مطلب کو نقل کیا گیا ہے کہ اس عالم امکان کا جو نظام، یہ جو چرخ ہے، یہ جو چکی چل رہی ہے، یہ جو قطب چل رہا ہے اس عالم امکان کا، اس قطب کی اساس کے اوپر، پس چرخ عالم ہستی و افلاک، یہ جتنے بھی فلک ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، وہ ہمیں کائنات اور جتنی بھی کائنات موجود ہے، ان تمام کا چرخ جو ہے بے ما حرکت می کند، یعنی امام کے وجود کے طفیل جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ وآنچ واقع می شود بے اذن ما واقع می شود، یعنی اس عالم امکان میں اگر کوئی چیز قابل تحقق ہے تو وہ ہمارے ہی طفیل جو ہے قابل تحقق ہے۔ پس اگر کسی نے معرفت کے بلند زینوں کو طے کرنا ہے تو اسے ہمارے دروازے پر آنا ہوگا، اگر کسی نے عبادت کی بلند چوٹیوں پر پہنچنا ہے تو اسے ہمارے دروازے پر آنا ہوگا۔ لہذا فرمایا بنا عرف اللہ، یعنی ہمارے ہی طفیل اللہ کی معرفت ہوئی، و بنا عبید اللہ، اور ہمارے ہی طفیل اللہ کی عبادت ہوئی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں بنابراین سالک در حال سیر، پس نتیجہ مطلب یہ ہے کہ سالک جب سیر و سلوک کا سفر کر رہا ہے
تو در مراتب نورانیت امام سلوک می کند۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سالک کہیں باہر سفر کر رہا ہے، بلکہ وہ امام کے مراتب نورانیت کے اندر رہتے ہوئے سفر کر رہا ہے۔ وَبِحَرْ درجئی کے صعود کند، اور یہ سالک جس قدر صعود کرتا جاتا ہے، جس قدر بلند مقامات تک پہنچا جاتا ہے، وہ ہر مرتبئی کے باشد، اور جس مرتبے پر بھی یہ سالک پہنچتا ہے، امام آن مرتبے را حائز بودے، یعنی امام اس مرتبے پر پہلے سے موجود ہے۔ و بسالک در آن درجے و مرتبے معیت دارت، اور اس درجے میں، اس مرتبے میں امام علیہ السلام سالک کے ساتھ موجود ہے۔ وہ ہمچنین بعد از وصول، یعنی سالک اگر تمام مراتب سلوکی کو طے کر کے چوٹیوں پر پہنچ جاتا ہے اور مقام وصول پر پہنچ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں بعد از وصول نیز مرافقت امام لازم است، یعنی اگر وہ چوٹیوں پر بھی پہنچ جائے تب بھی اسے امام کی رفاقت کی ضرورت ہے، امام کی مصاحبت اور دوستی کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ چون آداب کشور لاہوت را نیز او باید بے سالک بھی آموزت، یعنی جب انسان مقام لاہوت، جہاں لا ہوا حضرت حق متعال کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے، جب انسان مقام لاہوت پر پہنچ جائے تو اس مقام لاہوت کے کیا آداب ہیں، کیا قوانین ہیں، یہ بھی امام علیہ السلام نے سالک کو تعلیم دینا ہے۔ لہٰذا سالک کو وہاں پر بھی امام کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت کی ضرورت ہے، رابطے کی ضرورت ہے۔ بنابراین مرافقت امام در ہر حال از شرائط مہمہ بلکہ از اہم شرائط سلوک است۔ پس امام علیہ السلام سے باطنی رابطے کا ہونا یہ سیر و سلوک کی اہم ترین شرائط میں سے ہے، اور تمام حالات سلوکی میں سالک کو امام کے ساتھ باطنی طور پر مرتبط رہنا چاہیے۔ مفسر عظیم الشان ابھی استاد کے بارے میں مزید گفتگو کر رہے ہیں، یہیں پر ابھی ہم اپنی گفتگو کو خاتمہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مطالب بہت دقیق ہے۔ اگر کوئی مؤمن ان مطالب کو درست انداز میں ہضم نہ کر پائے تو اس کے لیے ایک تو اس کے اعتقادات نہ درست ہوں گے کہ جو اس مطلب کو نہیں سمجھ پایا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان مطالب کو سمجھے بغیر، ان مطالب کی حقیقت کو درک کیے بغیر کوئی بھی مومن معراج کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام سے باطنی رابطے کو برقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و طیت و ثنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔